إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور بچوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میرا موضوع ہے معاملات کی اصلاح کریں۔ اسلام کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں، قرآن و حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتیں بیان فرمائی ہیں، سمجھنے کے لیے ان چیزوں کو ہم 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ نمبر 1، عقائد کی باتیں، وہ باتیں اس کا تعلق عقیدے سے ہے، توحید سے ہے، جیسے اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قبر کا معاملہ، جنت، جہنم، آخرت، یہ سب عقیدے کی باتیں ہیں۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ تعالیٰ کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہ توحید ہے، یہ سب عقیدے میں آتی ہیں۔ دوسری بات ہے جس کا تعلق عبادات سے ہے، عبادت جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، صدقہ، خیرات، یہ سب عبادات میں آتی ہے، عبادت۔ اور تیسری چیز وہ ہے جس کا تعلق معاملات سے ہے، یعنی لین دین، قرض لینا، قرض دینا، سامان خریدنا، بیچنا، معاملات رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، یہ سب چیزیں معاملات میں آتی ہیں۔ تو ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کے لیے، اچھا مسلمان بننے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، ان 3 چیزوں کا ٹھیک ہونا، صحیح ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے، عبادات میں بھی ہم پکے ہوں، اور نمبر 3، معاملات بھی ہمارے ٹھیک ہوں، تب جا کر کے ہم جنت کے حقدار مستحق ہو سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ کوئی انسان عقیدے میں ٹھیک ہے، الحمدللہ توحید پر ہے، سنت پر ہے، شرک بدعت سے بچا ہوا ہے، وہ آدمی نماز روزہ بھی اچھا ہے، ماشاءاللہ صحیح ہے، لیکن معاملات میں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ قرض کا معاملہ ہے لٹکا ہوا، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، سامان خریدنے بیچنے میں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، بہت ہی زیادہ گڑبڑی ہے۔ زمین ہے، جائیداد ہے، اس کے ہڑپ کرنے میں اس کو جائز طریقہ کیا ہے، ناجائز طریقہ کیا ہے، کوئی اس بات کی فکر نہیں ہے۔ تو خاص کر کے وہ لوگ جو توحید پر ہے، الحمدللہ عقیدے میں صحیح ہے، ماشاءاللہ، شیطان ان کو اس راستے سے گمراہ کر رہا ہے، معاملات میں گڑبڑی کرا کر کے۔ وہ سودی لین دین میں پڑا ہوا، سود بیاج میں، وہ قرض کے معاملے میں قرض لوٹاتا نہیں، کسی کو واپس نہیں کرتا، زمین کے معاملات، گھر کے معاملات، وہ سب ٹھیک نہیں ہے، ناجائز طریقے سے کسی کی زمین کو ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا، کسی گھر کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ ڈینجر اور خطرناک بات ہے۔ یہ غلط فہمی ہے ہماری کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم توحید پر ہیں، سنت پر ہیں، شرک بدعت نہیں کر رہے ہیں تو ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ آپ توحید و سنت پر ہیں تو سیدھے جنت میں جائیں گے؟ چاہے حلال کھا لو، حرام کھا لو، جو کرنا کر لو، کوئی مشکل نہیں۔ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ جہاں انسان شرک کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، بدعت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، تو بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جو معاملات کے گڑبڑ ہونے کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے، حرام کھانے کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے، ظلم زیادتی کرنے کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے۔ یاد رکھیے، یہ بہت بڑی غلط فہمی شیطان نے ہمارے دل اور دماغ کے اندر بیٹھا دیا ہے۔
تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ معاملات کے اوپر اچھے سے بیان ہونا چاہیے اور ہمیں بات سمجھ میں آنی چاہیے. تو معاملات جیسے اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ جو غریب ہے، مزدور ہے، دکاندار ہے، اس کے پیسے لوگ ادھار لے لیتے ہیں، سامان لوٹاتے نہیں ہیں. راشن والا ہے، دودھ والا ہے، گوشت والا ہے، سبزی والا ہے، ہم نے خرید لیا، اس کا پیسہ باقی ہے. اب وہ غریب آدمی ہے، کمزور ہے، آپ سے وہ صحیح سے پیسہ حاصل نہیں کر پاتا اور ہم اس کو دبا کے رکھتے ہیں، پیسے لوٹاتے نہیں ہیں. لیبر ہے، مزدور ہے، گھر میں کام کرا لیا یا کوئی بھی کام کرایا، اس کی مزدوری نہیں دیتے، لوٹاتے ہیں، دوڑاتے ہیں، لوٹا دیتے ہیں گھر سے، کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ. ایک ایک مزدور کے پیسے 2 مہینے، 6 مہینے، سال سے باقی ہے. کہیں ظلم نہیں؟ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے. اللہ اکبر. اس حدیث پر ہم میں سے کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں؟ سوچیے. سب سے زیادہ آج غریبوں پریشان، اگر پریشان کسی کو کیا تھا وہ مزدوروں کو، جو غریب طبقہ لوگ، جو مزدور ہے اس کی مزدوری نہیں دیتے. اللہ اکبر. کسی کا پیسہ ادھار باقی اس کو لوٹاتے نہیں ہیں، اور کسی کا قرض لیا تو لوگ بھول ہی جاتے ہیں. حالانکہ قرض لینے سے انسان کو منع کیا گیا کہ جتنا ہو سکے قرض لینے سے بچو، اور مجبوری میں اگر لینی بھی پڑے تو جتنی جلدی ہو سکے قرض کو لوٹا دو، واپس کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان قرض لیتا ہے اور لوٹانے کی پوری کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتا ہے، اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے، وہ جلدی لوٹا دیتا ہے. لیکن جو انسان قرض لیا اور اس کو دینے کی، لوٹانے کی نیت نہیں ہے تو حقیقت میں وہ لوٹا نہیں پاتا. اللہ برکت چھین لیتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا نہیں ہوتی ہے، وہ قرض لوٹا نہیں پاتا. اللہ اکبر. اور قرض کا معاملہ اتنا ڈینجر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کی نماز پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے کیا اس میت کے اوپر کوئی قرضہ باقی ہے؟ اگر باقی نہیں رہتا تو جنازہ کی نماز پڑھا دیتے، اگر قرض باقی رہتا تو جنازہ کی نماز نہیں پڑھاتے تھے. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی خطرناک بات ہے. حالانکہ اس وقت کے مسلمان نمازی تھے، اس میں کوئی شک ہے؟ 5 وقت کی نمازی کے ساتھ ساتھ تہجد گزار تھے، نیکی، تقوی، پرہیزگاری میں ہم سے لاکھ گنا اوپر تھے. ہم لوگ تو ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں. تو صرف قرض باقی ہونے کی وجہ سے جنازہ کی نماز نہیں پڑھتے. اسی طرح ایک جنازہ کی نماز لائی گئی، جنازہ میت کو لایا گیا، آپ نے پوچھا اس کے اوپر قرض ہے؟ کہا ہاں. کتنا؟ کہا 1 دینار یا آدھا دینار ہے. آپ نے کہا کہ میں جنازہ کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. ایک صحابی آ گیا ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں قرض ادا کر دوں. کب ادا کرو؟ کہا پرسوں. ٹھیک ہے. آپ نے جنازہ کی نماز پڑھا دی. کل اس سے ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا کیا تم نے ادا کر دیا؟ کہا نہیں. لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 دن باقی ہے. کہا ٹھیک ہے. پرسوں ملاقات ہو گئی اس آدمی سے، پھر آپ نے پوچھا کیا تم نے قرض ادا کر دیا؟ کہاں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرض ادا کر دیا. تو آپ نے کیا فرمایا سنیے، الان بردت جلدہ، اب جا کر کے تم نے اس میت کے چمڑے کو، چمڑا، اسکن کو اب جا کر کے تم نے ٹھنڈک پہنچائی. سبحان اللہ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس چھوٹے معمولی پیسے کی وجہ سے میت کو قبر کے اندر تکلیف ہو رہی تھی، اب جا کر کے ان کو سکون ملا، راحت ملا. جبکہ 1 دینار یا آدھا دینار تھا اور ایک شخص نے ذمہ داری لے بھی لی تھی، اس کے باوجود بھی. سبحان اللہ. اتنا خطرناک قرض کا معاملہ ہے. پورے قرآن کے اندر سب سے لمبی اور بڑی آیت ہے وہ قرض کے معاملے میں، قرض کے بارے میں، کہ قرض لو اور دو تو اس کو لکھ لو، اس کو لکھ دیا کرو. لکھنے سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بھولیں گے نہیں، اس میں جھگڑا لڑائی نہیں ہوگا کہ آپ نے کتنا دیا کتنا لیا. اور اسی طرح ایک بڑا فائدہ یہ، اگر اچانک ہمارا انتقال ہو جاتا، قرضہ کرنے سے پہلے ہم مر جاتے ہیں تو گھر والے ادا کر دیں گے، بیوی بچے جو بھی ہیں، بھائی وغیرہ. لیکن اگر آپ نے لکھا ہی نہیں ہے تو کیسے ادا کریں گے؟ کیسے معلوم کہ آپ کے اوپر قرض کتنا باقی ہے، کس کا باقی ہے؟ تو سب سے بڑی اور لمبی آیت قرض کے معاملے میں. اس تعلق سے تو بہت ساری حدیثیں ہیں، وقت بہت مختصر ہے، تفصیل بھی نہیں جا رہا ہوں میں. تو قرض کا معاملہ بہت ہی ڈینجر اور خطرناک. قرض کبھی معاف نہیں. حتیٰ کہ شہید، جو اللہ کے راہ میں مجاہد شہید ہو جاتے ہیں، سیدھے جنت میں جاتے ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی اگر قرض باقی ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ اس کے گھر والے اس کی طرف سے قرض ادا نہ کر دیں یا قرض دینے والا خود معاف نہ کر دے. شہید کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا قرض کی وجہ سے. تو کس طرح سے آج ہم اور آپ گنہگار خطا کار انسان ہو کر کے قرض کو لٹکا کے رکھے ہوئے. قرض کسی کا بھی ہو، غیر کا ہو، اپنوں کا ہو، بھائی کا ہو، ماں باپ کا ہو، دوست کا ہو، پڑوسی کا ہو، قرض قرض ہے. جتنی جلدی ہو سکے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں گے لیکن قرض کو آپ ادا کر دیں.
قرض کے علاوہ ایک بڑا جو معاملہ ہے، جو خرابی ہمارے معاملات کے اندر، وہ ہے زمین کو لے کر کے جس کو دیکھو قبضہ کرنے کے چکر میں قبضہ جما لیا، سمجھتے کہ زمین ہماری ہو گئی، یہ گھر ہمارا ہو گیا۔ کیا قبضہ کرنے کی وجہ سے زمین ہماری ہو جائے گی؟ کیا قبضہ کرنے کی وجہ سے کسی کا مال ہمارا ہو جائے گا؟ کبھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض بغیر حق، کہ کوئی آدمی کسی کی زمین ایک بالشت اس کو کہتے ہیں، ایک بتا، ایک فٹ بھی صحیح سے نہیں، اتنی بھی اگر بغیر حق کسی کا قبضہ کر لیا، کسی کا چھین لیا، کسی کا لے لیا، خسف به یوم القیامہ الی 7 اراضین، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس انسان کو 7 تہ زمین کے اندر دھسائے۔ اگرچہ وہ نمازی ہے، قرآنی ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ایک بالش بھی زمین قبضہ کسی کی، ایک فٹ بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو دھسائے گا۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ میں اس طرح سے ہے، دوسری حدیث کے اندر من اخذ شیئا من الارض، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے کسی کی زمین 1 انچ بھی، تھوڑی بھی، شیء مطلب تھوڑا، 1 انچ یا اس سے کم بھی، ناحق بغیر حق کے ناجائز طریقے سے کسی کا لے لیا، بھائی کا ہو، بہن کا ہو، ماں باپ کا ہو، پڑوسی کا ہو، کسی کا بھی ہو، ناجائز طریقے سے 1 انچ بھی اگر کسی نے کسی کی زمین لے لی، طوق به یوم القیامہ ل7 اراضین، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس انسان کو 7 اور 1 7 تہ زمین کا توق بنا کر کے اللہ تعالیٰ اس انسان کے گلے میں ڈال کر کے عذاب دے گا۔ اللہ اکبر، 1 انچ بھی اگر نہ کسی کا لے لیا تو 7 تہ زمین کا توق بنا کر کے قیامت کے دن اس انسان کو عذاب دیا جائے گا، تڑپایا جائے گا۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے، کسی کی زمین، کسی کی جائیداد، وہ زمین ہو یا گھر ہو یا پراپرٹی ہو یا دکان ہو یا مکان ہو، کچھ بھی ہو، نہ کسی کا 1 انچ بھی ہم نہیں لے سکتے۔ تو اگر کسی نے لیا ہے تو اس کا حل یہ کہ اب لوٹا دیجیے، صرف توبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ رکھیے وہ گناہ جس کا تعلق ہمارے اللہ کے بیچ میں، وہ صرف توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن وہ گناہ جس کا تعلق انسان سے بھی جڑا ہو، جس کا حقوق العباد، بندوں سے جڑا گناہ، زمین کسی کا ہڑپ کر لی، گھر کسی کا قبضہ کر لیا، پیسے کسی کا مار لیا، کوئی سامان کسی کا چھین لیا، تو اس کو لوٹانا پڑے گا۔ اس کی دولت، اس کی زمین، اس کا گھر، اس کا مال، اس کی امانت لوٹانی پڑے گی، اس سے بھی معافی مانگنا پڑے گا اور اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی، تب جا کر کے اللہ معاف کرتا ہے۔ اور اگر آپ کے باپ نے کسی کی زمین ہڑپ کی ہے، ہر کسی کو معلوم، ہمیں بھی آپ کو بھی، کہ کس کے باپ نے، کس کے دادا نے کسی کی زمین ہڑپ کی ہے، کسی کا دکان مکان کو ناجائز طریقے سے پیپر بنا لیا، وکیلوں سے مل کر کے پیسے کھلا کے پیپر میں چینجنگ کر کے اگر ہڑپ کیا آپ کے باپ نے یا دادا نے، تو اگر اس کو بھی جہنم کے عذاب سے اگر بچانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی، تو وہ زمین وہ گھر اس کو لوٹا دیجیے، ہے نا۔ یہ ہے آپ کو سچی محبت آپ کے ماں باپ سے، آپ کے باپ دادا سے۔ لیکن اگر آپ لوٹا نہیں رہے تو آپ کے ماں باپ بھی جہنم میں جائیں گے اور آپ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہاں، یہ زمین، یہ گھر، یہ مکان، یہ پراپرٹی، یہ دکان ناجائز طریقے سے لیا گیا ہے، تو آپ بھی گنہگار ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، آپ کے ماں باپ بھی جائیں گے، اس لیے اس کو لوٹانی پڑے گی۔ تو معاملات معاف نہیں ہوتا، یاد رکھیے، معاملات کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ معاملات میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینا، پڑوسیوں کو پریشان نہیں کرنا کسی بھی طریقے سے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے۔ صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ سچا اور پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھی محفوظ ہو، یعنی ہم تکلیف نہ دیں، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، تب جا کر کے سچے اور پکے مسلمان ہوں گے۔ اگر ہم تکلیف پہنچاتے ہیں تو اچھے مسلمان نہیں ہیں، اللہ کے پکڑ ہو جائے گی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوم کا ذکر کیا کہ اس پچھلی قوم میں ایک عورت تھی جو بہت دیندار تھی، نماز میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، تہجد گزار میں بہت تھی، ماشاءاللہ صدقہ خیرات خوب کرتی تھی، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی۔ پڑوسی کو تکلیف دینے کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں داخل ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ معاملات کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے، عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے، عبادت صحیح ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاملات کا بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ یہ آج کیا ہمارا حال ہو گیا ہے، گھر صاف کرتے ہیں، کچرا نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں۔ اب آنے جانے والے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اگر کوئی کچرا آپ کے گھر میں لا کے رکھ دے کیسے لگے گا؟ تو کسی کو اس کی فکر نہیں ہے، گندگی گھر کے باہر، پیشاب پیخانہ گھر کے باہر، کچرا اٹھا گھر کے باہر، کتنی بری عادت ہے۔
یہ ایمان میں سے ہے. صاف صفائی کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے, اور دوسروں کو تکلیف دینا یہ حرام ہے. آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں اگر آپ گندگی باہر رکھتے ہیں اور پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں تو. اور معاملات میں یہ بھی آتا ہے کہ صلہ رحمی کرنا, سب سے مل جل کے رہنا, یہ بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. کسی مسلمان کے لیے چاہے وہ مرد و عورت جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اسے بات چیت بند رکھے. گناہ ہے, حرام ہے. کسی وجہ سے انبن ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسان ہے, دل ہے, تکلیف ہوتی ہے. 1 دن 2 دن آپ بات چیت بند کر سکتے ہیں, 3 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا. آپ کو بات کرنی پڑے گی. اور اسی حدیث کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرہما الذی یبدأ بالسلام. کہتے ہیں نا بات چیت بند ہو گئی, ہم کیوں سلام کریں, ہم چھوٹے ہیں کیا, ہم گرے ہوئے ہیں؟ اگر میں سلام کر لوں گا تو اس کا بھاؤ بڑھ جائے گا, اگر میں سلام کر لوں گا تو وہ مجھے نیچا سمجھے گا. یہ ہماری سوچ ہے جو کہ غلط ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی بات چیت بند ہو جائے کسی وجہ سے, تو ان میں سے بہتر اچھا انسان وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے. جو پہلے سلام کر لے وہ بہتر انسان ہے. تو ہماری سوچ صحیح ہوگی, حدیث صحیح ہے, حدیث صحیح ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پہلے سلام کر لینا چاہیے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حجر فوق ثلاث, کہ کوئی انسان کسی سے بات چیت بند کر لیا اور 3 دن سے زیادہ ہو گیا بات چیت بند کیے ہوئے, فمات, اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی, دخل النار, تو ایسا انسان جہنم کے اندر داخل ہو. یہ حدیث صحیح ہے. اللہ اکبر. ہم بہت اچھے ہیں, نماز روزہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اپنے بھائی سے, اپنی بہن سے, یا ماں باپ سے, یا پڑوسی سے بات چیت بند کر لیا اور 3 دن سے زیادہ ہو گیا, صرف یہ ایک گناہ ہمیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. ایک اور حدیث سنیے اس تعلق سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کو, یعنی ہر منڈے اور تھرسڈے کو بندوں کے, ہم سب کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو معاف کر دیتا ہے. لیکن 2 قسم کے انسان کو اللہ معاف نہیں کرتا, ایک شرک کرنے والا اور دوسرا بات چیت بند رکھنے والا. جھگڑا کر لیا, بات چیت بند. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے ان دونوں کو ایسے چھوڑ دو, اس کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک یہ لوگ اپنے معاملات کو ٹھیک نہ کر لیں. بات چیت بند کیا ہے, جب تک یہ لوگ بات چیت شروع نہ کر لیں, معاملات ٹھیک نہ کر لیں, اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اسی طرح معاملات میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے, وراثت کا معاملہ, میراث کا معاملہ. میراث کو بھی ہم نے بہت ہلکے میں لے لیا ہے, جبکہ بہت اونچا مقام دیا گیا اسلام کے اندر میراث کو, ترکہ کو. بہت سی چیزوں میں ترکہ میراث نماز کی طرح ہے. جیسے نماز ضروری ہے, فرض ہے, معاف ہے نہیں, اسی طرح ترکہ میراث ہے, معاف نہیں ہے, ضروری بانٹنا پڑے گا. جیسے نماز کے رکعت مقرر ہے, فکس ہے کہ فجر میں کتنی, ظہر میں کتنی, مغرب میں کتنی, مقرر ہے نا, فکس ہے. اسی طرح جائیداد میں تقسیم بھی فکس ہے کہ کس کو جائیداد ملے گی اور کتنا ملے گا. جیسے نماز میں ہم منمانی نہیں کر سکتے, جائیداد میں ہم منمانی نہیں کر سکتے. جیسے نماز ہمارے لیے کبھی کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے, اسی طرح جائیداد میں معاف نہیں ہے. اس سے معاف کرا لیا, بہن سے معاف کرا لیا, فلاں سے معاف کرا لیا, اور ساری جائیداد خود رکھ لی, نہیں. قرآن کے اندر اللہ نے پارہ نمبر 4 سورہ نساء نمبر 11-12 میں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا جائیداد کو, کس کو ملے گا, کتنا ملے گا. اور آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین نے دھمکی دیا ہے, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. کہ جو انسان اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا, یعنی جائیداد کو, میراث کو, ترکہ کو لوگوں میں بانٹے گا نہیں اسلامی طریقے سے, کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا, یا کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا, گڑبڑی بھی اگر کی, تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم کے اندر داخل کرے گا. وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ, اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اللہ اکبر. یہ جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. جس طرح سے نماز کے لیے امام سب چاہیے, ترکہ کو تقسیم کرنے کے لیے بھی عالم دین کے پاس جانا چاہیے. مدرسے بڑے عالم دین, ان سے رابطہ کرے, ان سے تقسیم کرے جائیداد کو, منمانی نہ کرے. وفات پا گیا انسان, جائیداد کو بڑے عالم سے مل کر کے تقسیم کروائیے. قرآن و حدیث کے حساب سے دینا پڑے گا, ذرہ برابر بھی ہم اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. تو میراث ترکہ کا معاملہ بھی بہت ہی ڈینجر اور خطرناک ہے, اس کو قرآن و حدیث کے حساب سے ہی بانٹنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو معاملات کو بھی ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ناجائز
اور حرام طریقے سے مال یا کسی بھی چیز کو کھانے سے بچائے، جائز اور حلال طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معاملات کے بارے میں یا معاملات سے جڑی چیز، ایک شادی بیاہ کا بھی معاملہ ہے۔ شادی بیاہ کو بھی آج لوگوں نے، حالانکہ شادی بیاہ ایک عبادت ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے نکاح، لیکن لوگوں نے شادی بیاہ کو سیر و تفریح کا ذریعہ بنا لیا، کاروبار کا ذریعہ بنا لیا، بزنس بنا لیا۔ لڑکا کی شادی کتنا آپ دیں گے، کتنا لاکھ دیں گے، کتنا جہیز دیں گے، ہم 200 باراتی لے کے جائیں گے، 100 باراتی لے کے جائیں گے، یہ کھانا ہمیں ہونا چاہیے۔ یہ سب ناجائز غلط طریقہ ہے۔ اسلام کے اندر تو جہیز نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی، لیکن آپ نے ایک گلاس اور ایک کٹورا بھی نہیں لیا۔ کوئی ثابت کرتے ایک حدیث میں بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہیز میں خوشی سے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم نے مانگا نہیں ہے، خوشی میں مل گیا۔ تو اگر آپ کو خوشی میں پیشاب دے دے تو کیا پی لیں گے؟ کوئی خوشی میں آپ کو کتے کا گوشت کھلا دے تو کیا آپ کھا لیں گے؟ خوشی میں کوئی آپ کو زہر دے دے تو کیا آپ کھا لیں گے؟ نہیں۔ تو اسلام کے اندر خوشی کی تو کوئی بات نہیں ہے، جو جائز ہے وہ جائز ہے، جو حرام ہے وہ ہمیشہ حرام ہے۔ خوشی سے شراب حلال نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جہیز ہے، جہیز اسلام میں نہیں ہے، اس لیے اگر خوشی سے دے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے، یہ سب غلط طریقے ہیں، ہیلے بہانے۔ یہودی نے بھی ہیلے بہانے کر کے بہت سے ناجائز طریقوں کو، حرام کام کو حلال کرتے تھے، تو اللہ نے کتنا سخت عذاب دیا۔ تو کبھی بھی کسی لڑکا والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جہیز لے۔ ایک گلاس ایک کٹورا بھی آپ نہیں لے سکتے، ایک گلاس ایک کٹورا ایک پلنگ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا چلو بستر دے دیا خوشی سے، کیوں بستر دے گا؟ آپ غریب ہیں، اگر غریب بھی ہیں تو بھی نہیں لے سکتے۔ اگر غریب ہیں تو کیا ہم زہر کھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ نے جو دیا بستر پہ سوئی ہے، جو آپ کے پاس پرانا پلنگ بستر ہے۔ غور کیجئے، یہ ہماری آپ کی سوچ ہو گئی نا کہ شادی مطلب نیا پلنگ ہو، نیا بستر ہو، نیا یہ سامان ہو، یہ سوچ ہے، ورنہ اسلام میں کبھی نہیں ہے کہ شادی ہو تو نیا سامان ہونا چاہیے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی چٹائی پر سو کر کے گزار دی، وہ بھی یہ چٹائی نہیں، کھجور کی چٹائی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسموں پر جب سو کر کے اٹھتے تھے تو چٹائی کے نشان ہوتے تھے۔ آپ نے چٹائی پر سو کر کے پوری زندگی گزار دی، اور آج ہمارے پاس اتنے نخرے ہیں، یہ گدا، یہ پلنگ، یہ بستر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج کوئی انسان کتنا بھی پڑھاؤ، کتنے اونچے پوسٹ پر ہو، اچھا پیسہ کما رہے ہو، لیکن سب سے اچھا دلہا کون تھے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود بھی آپ نے کبھی بھی کسی بھی شادی میں کوئی جہیز نام کی کچھ بھی کوئی چیز نہیں لی، اور کوئی بارات نہیں لے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس مین تھے، اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں خوشی سے کچھ دے سکتے تھے، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں دیا۔ حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، کئی غریبوں کا گھر چلاتے تھے، راشن دیتے تھے مہینے کا، منتھلی، لیکن آپ نے اپنی بیٹی کی شادی میں ایک گلاس بھی نہیں دیا۔ پتہ چلا اسلام کے اندر جہیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بارات بھی نہیں ہے اسلام کے اندر، دور دور تک بارات نہیں ہے۔ یہ سب ہندوؤں کا طریقہ ہے، ہندو کافروں میں یہ ہے جہیز اور بارات۔ اسلام میں نہ جہیز ہے نہ بارات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سلامی کے نام پر جو کچھ لوگ لیتے ہیں شادی میں، لڑکا والے سلامی دو، جہیز دو، بارات لو، کچھ بھی اسلام میں نہیں۔ یہ تینوں چیزیں سراسر غلط ہے۔ یہ ہندوؤں کا، کافروں کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے، کسی ایک صحابی نے بھی کوئی بھی بارات نہیں لے گئے اور کوئی جہیز نہیں لیا، نہ تابعین لیے، نہ تبع تابعین لیے، نہ چاروں اماموں نے لیا، نہ محدثین نے لیا، نہ فقہاء نے لیا، کسی نے لیا۔ بلکہ آج بھی سعودی عرب کے اندر چیک کر لیں، آج بھی سعودی کے اندر شادی ہوتی ہے تو جہیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایک بستر بھی نہیں لیتے، اور نہ کوئی بارات جاتی ہے، کوئی بارات نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں۔ آج بھی سعودی عرب یا جتنی بھی عرب ملک دوسرے بھی ہیں، وہاں بھی جہیز بارات کا سسٹم آج بھی نہیں ہے، الحمدللہ۔ یہ 4 ملکوں میں ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، ان 4 ملکوں میں یہ جہیز بارات ہے۔ یہ چاروں ملک متاثر ہیں ہندو اور کافروں کے طریقے سے، تو دور دور تک جہیز بارات کا سسٹم نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، سوچ ہے کہ لڑکا والے ہیں تو مطلب ہم لے سکتے ہیں جہیز، لڑکا والے تو بارات لے کے جا سکتے ہیں۔ اس سوچ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ لڑکا والے ہوں یا لڑکی والے ہوں، آپ کا حق ہے ہی نہیں، بلکہ تھوڑا خرچ ہے وہ لڑکا والوں پر ہے۔ کیا خرچ ہے؟ لڑکا کی ذمہ داری کہ مہر دے بیوی کو، رائٹ، اور لڑکی کھانے پینے کا انتظام کرے اور مہر دے۔
تو ولیمہ کرنا، مہر دینا، یہ لڑکا کی ذمہ داری ہے. لڑکی والوں کا اسلام کے حساب سے 1 روپے کا بھی خرچ نہیں ہے. اسلام کے حساب سے لڑکی والوں کا 1 روپیہ کا بھی خرچہ نہیں ہے. تھوڑا خرچہ ہے وہ لڑکا کے اوپر، بس لڑکی والوں کے اوپر اسلام کے حساب سے 1 روپیہ کا بھی خرچہ نہیں ہے. یعنی جو معاملات کو لوگوں نے بگاڑ دیا ہے، لین دین کر دیا ہے، یہ سراسر غلط ہے. اور آخر میں 2 حدیثیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وقت بھی ختم ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو غریب ہوگا قیامت کے لیے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا خود ہی پھر؟ کہ وہ آدمی جو نماز روزہ صدقہ خیرات کر کے تو آئے گا، لیکن قد شتم ھذا، کسی کو گالی دیا ہوگا. تو گویا گالی کتنا ڈینجر بات ہے. وَأَكَلَ مَالَ ھذا، کسی کا ناجائز طریقے سے مال کھایا ہوگا. وَسَفَكَ دَمَ ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، مار پیٹ کیا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا. تو ایسے انسان کی، ظالم کی نیکیاں لے لے کر کے مظلوموں میں بانٹ دی جائے گی، معاملہ بھی ختم نہیں ہوگا. تو ان مظلوموں کے گناہ کو لے لے کر کے پھر ظالم کے اوپر ڈال دیا جائے گا. ثم طرح فی النار، پھر اس انسان کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پتہ چلا کہ دنیا میں نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، صدقہ دیتا تھا، معاملات اس کے ٹھیک نہیں تھے، اس معاملات کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا گیا. اللہ اکبر. دوسری حدیث وہ کہ قیامت کے انسان کا قدم اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں جب تک کہ کچھ سوالوں کا جواب نہیں دیتا. اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ تم نے یہ مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے. تو کہاں سے کمایا؟ یہ جہیز کے سلسلے میں لیے، بارات کے سلسلے میں، بارات کے طریقے سے شادی میں کمایا، قبضہ کر کے کمایا، ظلم کر کے کمایا، لاٹھی کے زور پر کمایا، پولیس کو رشوت کھلا کر کے کمایا، یا کچھ دوست احباب یا جس کا زور ہے کچھ، اس کو کچھ پیسے کھلا کے، چائے پانی بریانی کھلا کر کے آپ نے یہ زمین ہڑپ کر لی ہے. اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. اور کہاں کہاں خرچ کیا، گٹکا کسی کو کھلانے میں، شراب پلانے میں، یہ سگریٹ پلانے میں خرچ کیا ہے، اس کا بھی اللہ کا حساب دینا پڑے گا. دوست ہے بریانی کھلائیے ٹھیک ہے، لیکن گٹکا نہ کھلائے. دوست ہے سگریٹ خرید کے مت دیجیے، اس چیز کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا. یہ جسم اللہ کا اللہ نے دیا ہے، یہ مال یہ دولت بھی اللہ نے دیا ہے، لہذا اس جسم کے ساتھ ساتھ مال پیسے کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق اور جائز اور حلال طریقے میں ہی خرچ کرنا پڑے گا، ورنہ اللہ کا حساب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، توفیق دے اچھے کاموں کی. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے ساتھ مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے معاملات کو بھی ٹھیک کر دے. اے اللہ معاملات کی بھی اصلاح فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو معاملات ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر طریقے ناجائز اور غلط کاموں کو چھوڑنے، توبہ استغفار کرنے اور سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق سنت طریقے پر بغیر لین دین کے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان کی پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ ہم مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.